نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ گفتگو کے لیے حاضر نہیں ہوا، مجھے میرے برادر محتشم عزت مآب زینت القراء جناب قاری لیاقت علی مجددی صاحب، ان کی بات اگنور نہیں کر سکتا میں تو یہی کہوں گا حکم فرمایا تو میں حاضر ہوں، اور اگر آنے کی وجہ پوچھتے ہیں، ایک تو یہ وجہ ہے جو عرض کی، قرآن پاک کی تلاوت کا جو نور ہے وہ میں سمیٹنے کے لیے، برکات کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بات میری آپ نے یاد رکھنی ہے، وعلیکم السلام، ایک بات آپ نے توجہ سے میری یہ آپ سماعت فرما لیں، یہ محفل شبینہ اس کو کہا جاتا ہے، شب سے ہے شبینہ، اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے، اس کے ساتھ نسبت کا یہ کلمہ ہے۔ در حقیقت اس کی اصل کیا ہے، یہ جو طریقہ کار ہے یہ کب سے جاری ہے اور کیوں جاری کیا گیا ہے؟ صالحین کے عمل میں تو یہ چیز تھی کہ وہ قرآن پاک سنا بھی کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا بھی کرتے تھے، لیکن اس کی ایک اور بھی وجہ تاریخ میں ہمیں ملتی ہے، وہ وجہ یہ ہے جس وقت آفات و بلیات بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ تکالیف، مصائب، پریشانیاں، تو اس سے بڑھ کے تو کوئی پریشانی نہیں نا، جس امت کے دل سے قرآن پاک کی محبت ہی نکلنا شروع ہو جائے، اس سے بڑھ کے تو کوئی پریشانی نہیں نا، سب سے بڑی تو یہ پریشانی۔ تو اس وقت پھر اولیاء اللہ نے اس طریقہ کو ایجاد کیا، ایسے لوگوں کو بٹھا کر تو پھر قرآن پاک کی تلاوت سننا، یہ بہت زیادہ امراض کے لیے شفا یابی کا نسخہ ہے۔ آپ یہ جو بیٹھے سن رہے ہیں نا قرآن پاک، اس سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اگر اس سے بھی آگے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں تو یہ ہے کہ ہر قرآن پاک کی آیت کا نور الگ الگ رنگ کا ہوتا ہے، ہر لفظ کے نیچے رحمت کے دریا موجود ہیں، اور ہر آیت کے نیچے اس کی شفا یابی کے نسخے موجود ہیں۔ جب اس قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو جس ذوق اور شوق کے ساتھ کی جائے، محبت کے ساتھ سنی جائے، پھر وہ یوں رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے، اور آ کر پھر سامعین کے اوپر وہ رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی حقیقت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اس وجہ سے تاکہ مومنین کو شفا بھی ملے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت بھی موجود ہے۔
تو یہ میرے بھائی قاری لیاقت علی مجددی صاحب، میں مبالغہ رائی کرنی آتی نہیں ہے مجھے، الحمدللہ یہ احسان ہے ان کا اگر آپ سمجھیں۔ میں اس تاریخ کو نہیں جانتا، میں نے یہ سنا کہ پہلے بھی یہ طریقہ موجود تھا، مگر اس کو ریسٹارٹ کیا انہوں نے، اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کی محبت اور اس کی رحمت کی سیرابی کے لیے رمضان سے پہلے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک جو پڑھا جا رہا ہے، اس سے جتنی رحمتیں برکات مل رہی ہیں، کتنی ایسی پریشانیاں ہیں جو صرف بیٹھنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دور فرما دی ہوئی ہیں، سننے سے ہی دور فرما دی ہوئی ہیں، کتنے امراض ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک جب پڑھا جائے، سنا جائے، اس کی بے پناہ برکات ہے۔ ایک اور بات میں عرض کر دیتا ہوں آپ، مجھے جس وقت میں جمعہ کو حاضر ہوا یہاں پر خطبہ کے لیے، مجھے فرمانے لگے کہ اس بچے نے 5 دن میں 6 دن کے اندر دنیا کی سب سے بڑی اور اہم کتاب قرآن پاک ہے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں 6 دن کے اندر بچہ سارا قرآن سنا رہا ہے آپ کو۔ کیا ایوارڈ تو ان بچوں کو ملنا چاہیے نا، انعام کے حقدار تو یہ لوگ ہیں۔ ادھر آئے بیٹے، آپ ذرا ادھر آؤ میرے بیٹے۔ تو یہ آپ دیکھیں نا، ماشاءاللہ 6 دنوں کے اندر پورا قرآن آپ کو زبانی سنایا ہے۔ اب ذرا بیٹھیں ذرا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کی تختیاں جب ملی نا ان کو، تو اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا ایک پیغمبر تشریف لائیں گے، ان کی امت میں چھوٹے چھوٹے بچے سارا قرآن یاد کر لیں گے، حافظ ہوں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مولا وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا امت احمدہ، وہ میرے احمد کریم کی امت ہے۔ اور کوئی بھی کتاب جتنی پہلے نازل ہوئی ہیں، وہ اس وقت کے نبی کے علاوہ ساری کتاب کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت کے نبی کے علاوہ ساری کتاب کسی کو یاد نہیں، کچھ حصے یاد ہوں گے، ساری کتاب نہیں۔ یہ اعجاز قرآن ہے اور یہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ حضور نے سارا جلال اپنی ذات پہ برداشت کیا، اس کو جمال میں بدل کر اپنی امت کو عطا فرما دیا۔ یہ ہے حضور کی رحمت للعالمین۔ جب یہ قرآن اترتا تھا نا، اس نزول قرآن کے واقعات، آپ ایک چھوٹی سی بات، جب حضور اگر اونٹ کے اوپر تشریف فرمائے، ایک آیت کا نزول ہوتا ہے تو اونٹ کا جو سینہ ہے وہ زمین پہ لگ جاتا ہے، پیٹ ایسے زمین کے اوپر لگ جاتا ہے، اور میرے آقا یوں آرام فرما ہے، حضرت زید بن ثابت کی گود کے اندر آپ نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے، تو ایسے میں ایک آیت کا نزول ہو رہا ہے تو فرمانے کا یوں لگ رہا تھا جیسے میری پنڈری، میری ٹانگ ٹوٹنے لگی ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا تھا معاملہ؟ میرے آقا یوں آرام فرما رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا قرآن پاک کی آیت نازل ہو رہی تھی، تو وہ سارا جلال میرے آقا نے اپنے سینہ پہ برداشت کیا، اس کو جمال میں بدل کر امت کو عطا فرما دیا۔ تو 6 دنوں کے اندر اس بچے نے قرآن پاک الحمدللہ سنایا ہے۔ اور صرف اس بچے تک نہیں رہنا، صرف اس بچے تک نہیں رہنا، یہ کریڈٹ ٹیچر کو جاتا ہے سارا۔ اور ہم لوگ تو یہاں پر آ کے تو بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں نا، ہم لوگ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور کتنی پریشانی کی بات ہے، کتنی پریشانی کی بات ہے۔ اور مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے یقین کرے مجھے شرم آتی ہے۔ قرآن پاک کا جو حافظ ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے ٹوپی کے اندر چندہ یوں اکٹھا کیا جاتا ہے، کوئی 10 ڈال رہا ہے، کوئی 15 ڈال رہا ہے، کوئی 20 ڈال رہا ہے، کوئی 100 ڈال رہا ہے۔ آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں؟ یہ میری آپ کے ساتھ گفتگو ہے بھائی، یہ آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں؟ آپ کسی کو 1000 روپیہ دے رہے ہیں، آپ 500 دے رہے ہیں، آپ کسی کو 20,000 دے رہے ہیں، 25۔ میں نے یہ دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، مساجد میں لوگ لڑ پڑتے ہیں۔ ہم نے اتنی خدمت کر ڈالی ہے، ہم نے اتنی خدمت کر ڈالی ہے۔ آپ اس چیز کے مستحق نہیں ہیں جہاں پر اللہ نے آپ کو رکھ دیا ہوا ہے۔ آج ایک بچہ 9th میں پوزیشن لے، 10th میں پوزیشن لے، اس کو لاکھوں روپیہ دیا جاتا ہے۔ کیا کر لیا بھائی اس نے؟ کیا کیا اس نے؟ اس کی ایسے پکچر اویزا کی جاتی ہیں، کتنے کتنے بڑے اس کو ایوارڈ اور انعام دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر
اس سے بڑھ کر اس امت کی شامت اعمال میں اور کون سی چیز داخل کی جا سکتی ہے جو ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے؟ ایسے نہیں کرنا، میرے سے کوئی راضی ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے پیغام بھرپور دینا ہے. یہ کیا بات ہے؟ مطلب آج تک ہم لوگ اس چیز سے نہیں باہر نکل سکے. ایک بندہ آپ کو قرآن سنا رہا ہے اور آپ اس کو پیسوں میں تول رہے ہیں. قرآن سنا رہا ہے، آپ لڑ رہے ہیں، اوپر سے آپ جھگڑ رہے ہیں. اس کے بعد 15 دیں اس کو، یا 20 دیں، یا 25 دیں، یا 30 دیں. آپ 15 20 30 ان معاملات میں نہ جھگڑیں. ان لوگوں کا احسان نہیں دے سکتے آپ. اور یہ بھی مت سوچئے گا کہ یہ میری برادری کے ساتھ تعلق ہے تو میں کوئی فیور میں گفتگو کر رہا ہوں. میری طبیعت ایسی ہے اور میں کرتا ہوں یہ بات، اور کرنی پڑتی ہے. مجھے احساس ہے آپ کا، مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے کچھ نہیں دینا نا تو دونوں ہاتھ جوڑ کر یہ دیکھیں، باتیں بھی نہ کریں. پھر بس میری یہ گزارش ہے. یہ لینے نہیں آتے. یہ آپ کو کیا پتا ہو، آپ کو یہ قرآن پاک جو پڑھا جا رہا ہے اس کی برکت کے ساتھ قسم بخدا یہ بات، یہ جملہ نوکے زبان پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پورا کا پورا علاقہ اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے بھائی کی بہت محنت ہے. یہ طریقہ صالحین جو ہے یہ شروع کیا ہے انہوں نے. قرآن پاک کا نزول کا جو انداز ہے، اور آخر میں پھر یہ سودے بازی مت کرے. اگر مرد ہے تو پورے مرد بن کے پھر باہر آئے، پھر پتہ چلے نا. پھر یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. ڈول کی آوازوں کے اوپر رقص کرنے والوں پہ تو دتیاں پھینکتے ہیں آپ، اور قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں اور الٹی باتیں. یہ بات یاد رکھیے گا، بہت بڑی شامت اعمال ہے. بیٹے آپ نے گھبرانا نہیں، کر صاحب آپ کا خادم انشاءاللہ خادم ہوں میں. قرآن میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی. اور یہ کوئی کسی کی بات نہیں ہے. میں امت مسلمہ کو فکر دے رہا ہوں. اگر کوئی ون سائڈ لیتا ہے تو اس کی اپنی بات ہے. یہ اگر کوئی کہتا ہے نا یہ پرسنل لے لیتا ہے، اس گفتگو کو پرسنل لے رہا ہے نا کوئی گفتگو کہ میرے ساتھ کی جا رہی، میں کسی کے ساتھ نہیں کر رہا. کیا یہ مرض، اس مرض میں مبتلا نہیں ہے ہم لوگ؟ بتائیے، ہم اس مرض کے مریض نہیں ہیں کیا؟ ایک بندہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، 8-10 سال آپ نے ان اساتذہ کا، تو میں نام کا وسیلہ دیتا ہوں تو میری مشکل رہتی نہیں ہے، جنہوں نے ہمیں پڑھا کے تیار کیا ہے. اور آپ ہمارے ریٹ لگانے میں جب آئیں تو باتیں کیا کرتے ہیں؟ ہماری قدر آپ کو نہیں اس چیز کا پتہ. جنہوں نے ہمیں پڑھایا ان کو پتہ ہے کتنی محنت سے انہوں نے ہمیں تیار کیا ہے. یہ باتیں ایسے ہی نہیں ہو جاتی. اور ایک عالم کے اندر، ایک عالم امت کا کتنا بڑا محسن ہوتا ہے، ایک قاری کتنا بڑا محسن ہوتا ہے، ایک حافظ کتنا بڑا محسن ہوتا ہے. اس چیزوں کو بیدار مغزی کے ساتھ سنیں اور ایک انقلابی کیفیت برپا کریں اپنے اندر. انشاءاللہ تعالی یہ ایک قرآن پاک مکمل ہوا ہے، دوسرے کی بھی آگے تیاری ہے انشاءاللہ تعالی. کب سے شروع؟ شب نجات جو ہے، شب برات کے بعد دوسرے قرآن پاک کا شبینہ بھی شروع ہے. تو ان کی خدمت کرنے والے اللہ نے چن لیے ہوئے ہیں لوگ. پیسوں کی طرف رغبت نہیں دلا رہا. میں کف لسان پہ گفتگو کر رہا ہوں. زبان کے اوپر کف رکھیں، اس کو روک کر رکھیں ذرا. انداز ٹھیک نہیں ہے یہ. اور آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ اپریسیشن کی مطلب پلیس ہے. دیکھیں نا کتنی خوبصورت ماشاءاللہ یہ تیاری ہے اور کتنا خوبصورت انداز ہے. تو میں تو خود جولی یوں لے کر نا، میں نور قرآن جو ہے وہ میں سمیٹنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوں. میرا اپنا پروگرام تھا، میں نے کہا لیکن مجھے حکم ہوا تو جہاں پہ قرآن پاک کی رحمتیں برسنی، چلو تھوڑا حصہ میں بھی لے کے حاضر ہو جاتا ہوں. تو ہم لوگ حاضری دیں گے نا مکمل انشاءاللہ تعالی. بولیے. اور انتظامیہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے. اور اس کی بہاریں اللہ آپ کو نصیب فرمائے. اور آگے ماشاءاللہ دنیا کے نامور قاری آپ کے پاس موجود ہیں. میری تو کوئی حیثیت، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے. میں تو جس طرح کا ہوں رولیا کھلیا وہ آپ کے سامنے ہوں. مجھے تو بعض لوگ کہتے ہیں ان کو گفتگو نہیں کرنی آتی. آپ کو بھائی کہنے کی ضرورت ہے، میں خود مانتا ہوں مجھے بات نہیں کرنی آتی، مجھے تقریر نہیں کرنی آتی، یہ تو میں خود تسلیم کر لیتا ہوں. اگر ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت آواز ہے، پوری دنیا میں یہ آواز گونجتی ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت عطا فرمایا ہے. تو ہم ان مطلب چکروں میں پڑھ کے ہم لوگوں نے مطلب یہاں تک بھون کر دیا وہ معاملہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس عظمت قرآن کے جھنڈے اس مرکز سے ہم لہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ایک نعرہ میرے کہنے پہ لگائیں، اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت قرآن پہ کہنا زندہ باد. عظمت قرآن، عظمت قرآن، حرمت قرآن. جزاک اللہ.